کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں. یعنی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک کسی نے بھی 2 ہجرت نہیں فرمائی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی. اور کس انداز میں ہجرت فرمائی؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی. پہلی ہجرت آپ کی وہ حبشہ کی طرف ہوئی اور پھر دوسری ہجرت آپ کی گھر والوں کے ساتھ مدینۃ المنورہ مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہوئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 ہجرت فرمائی. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کس انداز میں ادب فرمایا کرتے تھے. ادب رسول کیسا تھا؟ حضرات گرامی قدر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جب اسلام سے مشرف ہوئے، تو جس ہاتھ پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، یعنی وہ ہاتھ جو آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور میں دیا، پھر وقت شہادت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہاتھ کو کبھی بھی اپنی شرمگاہ پر استعمال نہیں کیا. کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب نہ لے کے گئے کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا تھا، لہذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس ہاتھ کو اس ناپاک جگہ پر لے جاؤں. لہذا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، سخیوں کے سخی، آپ کی شان یہ ہے، آپ کے ادب رسول کا مقام یہ ہے کہ جب ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اب وقت شہادت آ گیا، لیکن آپ نے اپنا وہ ہاتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کے قریب نہیں لے کے گئے. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سخاوت کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ اور دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کر لیا. اعلان ہوا بھئی مسلمانوں کے لیے اپنا مال خرچ کریں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان پر کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ کا وعدہ کر لیا. پھر اعلان ہوا، پھر آپ کھڑے ہوئے دوبارہ اور 200 اونٹ کا وعدہ کر لیا. پھر اعلان ہوا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ کا وعدہ کر لیا. حضرات گرامی قدر، اب بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کچھ سیکھنا چاہیے. یہ اونٹ دینے کا واقعہ اب یہاں پہ میں روک کر ایک چھوٹی سی اصلاح کرنے والی بات کی طرف لے جاؤں، پھر اس واقعے کو پورا کروں گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اعلان ہو گیا جناب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، مسجد کو ضرورت ہے، اور فلاں 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 اعلان ہو گیا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ امام صاحب 50 بوریاں میری طرف سے، یا 100 بوریاں یا 25 بوریاں میری طرف سے. اب اس بندے کے لیے ہم کال ہی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ صاحب اور ان کی بوریاں یہ کہاں رہ گئیں، یہ صاحب بھی غائب ہو گئے، ان کی بوریاں بھی نظر نہیں آئیں. ایسا ہو جاتا ہے، ہمارا واسطہ پڑا اس قسم کے لوگوں سے کہ اعلان کر دیتے ہیں اتنی بوریاں، اتنا یہ فلاں فلاں، یہ میری طرف سے ہے، آپ لکھ دیں میرا نام، میرا نمبر لکھ لیں. اور جب ان کو فون کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا جواب نہیں آتا. حضرات گرامی قدر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ منبر رسول سے اعلان ہوا غزوہ تبوک میں کہ بھئی مسلمانوں کے لیے اپنا مال خرچ کریں. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا 100 اونٹ میری طرف سے مسلمانوں کے لیے، بیٹھ گئے. پھر اعلان ہوا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اپنا مال خرچ کرنے والا ہے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے اور اعلان کیا کہ ہاں ہاں
200 اونٹ عثمان غنی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے. پھر اعلان ہوا کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ہاں 300 اونٹ میری طرف سے مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اور جب باری آئی ان تمام چیزوں کو دینے کی تو اعلان تو 300 اونٹ کا ہوا تھا. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ساری چیزیں حاضر کرنے کا وقت آیا تو آپ نے 300 نہیں بلکہ 950 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھوڑوں کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن 50 گھوڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں عنایت فرما دیے. پھر آپ نے اتنا بس نہیں کیا کہ میں نے تو 900 اونٹ کا اعلان ہی نہیں کیا تھا, 950 اونٹ کا دے دیے, 50 گھوڑوں کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن وہ بھی دے دیے. پھر یہاں پر بھی آپ کی سخاوت جوش میں رہی, اتنا بس نہیں ہوا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اشرفیاں بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے یا تو اعلان ہوتا رہے ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی, یا اگر ہمارے کانوں پر جوں رینگ بھی جائے تو پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اعلان کروا دیتے ہیں یار مائک میں میرا نام آ جائے, مائک میں آ جائے بھائی چودھری فلاں چودھری صاحب نے مسجد کے لیے 500 بوریوں کا اعلان کر دیا ہے. سب زور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ, کبھی نعرے بھی لگ جاتے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ جب چودھری صاحب کو تلاش کرنے کی باری آتی ہے اور ان سیمنٹ کی بوریوں کو حاضر کرنے کی باری آتی ہے تو نہ چودھری صاحب نظر آتے ہیں نہ وہ سیمنٹ کی بوریاں نظر آتی ہیں. لیکن یہ شان صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ نے جو اعلان کیا اس اعلان سے نیچے نہیں آئے بلکہ اس اعلان سے 2 گنا زیادہ بڑھ کر بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دیا. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے سخی تھے, اب جس ہستی کے پاس 950 اونٹ دینے کے لیے ہوں, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہو 950, تو ذاتی ملکیت کتنی ہوگی؟ جس ہستی کے پاس 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہوں تو ان کی ذاتی ملکیت کیا ہوگی؟ تو حضرات گرامی قدر, جب اتنا امیر آدمی ہو, آج ہمارے یہاں کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو کاٹن کا سوٹ آ جاتا ہے اور ہاتھوں میں, دونوں ہاتھوں میں موبائل اور موبائل کے ساتھ پاور بینک اور ایسے کر کے چلتے ہیں. لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس, آپ کے چلنے کا انداز, قربان جائیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی سا تہبند جسم کی زینت بنایا کرتے تھے. بولے سبحان اللہ. یہ شان عثمان غنی ہے. اتنا مال ہے, اتنی کثرت ہے مال کی. اب کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرنے والے بھی بہت ہیں. وہ کہتے, اگر ان کی زبانیں تو دراز ہوتی رہتی ہے نا, وہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی اتنا سستا استعمال کرتے تھے, یہ تو ناشکری کہلائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی آپ سے کہہ دے کہ یار وہ تو ناشکری کیا کرتے تھے, جب اللہ نے دیا تو استعمال کرو, تو کم سے کم آپ یہ جواب دے سکیں کہ بھائی صاحب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناشکری نہیں کیا کرتے تھے. ناشکری اور کنجوسی اسے کہتے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود کسی بھی قسم پر, کسی بھی اعتبار پر خرچ نہ کیا جائے. لیکن آپ کی شان یہ تھی کہ آپ 1000 اونٹ, 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے. اور اس کو کنجوسی یا اس کو دوسری چیز نہیں بلکہ اس کو سادگی کہا جاتا ہے کہ اتنا مال ہونے کے باوجود اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, اور اپنی باری آئی تو اپنے جسم پر, اپنے لباس پر صرف 4 یا 5 درہم خرچ کرنا آپ
یہ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لباس میں یہ سادگی تھی. اور پھر آپ کھانا کس انداز میں تناول فرمایا کرتے تھے؟ آپ کے کھانا کھانے کا انداز کیا تھا کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے. خود امیر المؤمنین ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود امیر المؤمنین ہیں اور لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلایا کرتے تھے. اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ خود گھر جا کر سرکے سے روٹی تناول فرمایا کرتے تھے. یہ شان عثمان غنی ہے کہ آپ سب کے لیے بڑی بڑی اعلیٰ اور مرکن غذائیں آپ تناول کے لیے آپ پیش کیا کرتے تھے. جناب یہ آپ تناول فرمائیے. اور خود اپنی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ گھر چلے جاتے اور گھر جانے کے بعد صرف سرکے سے یا زیتون سے آپ روٹی تناول فرمایا کرتے تھے. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس ذرا پیسہ آ جائے اور مانگنے والا دروازے پر کھڑا ہو اور مانگ رہا ہو کہ یار خدا کے واسطے کچھ دے دو، ہم کہتے ہیں جاؤ جاؤ معاف کرو. اگر دوسری دفعہ دروازہ بجا دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے. لیکن یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جس کو کھانا کھلایا کرتے تھے امیروں والا کھانا کھلایا کرتے تھے اور خود اپنے لیے سرکہ پسند کیا کرتے تھے. بولے سبحان اللہ. یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، آپ کے لباس کی سادگی، آپ کے کھانے کی سادگی، اور پھر آپ کے القابات ذوالنورین اور آپ کی پیدائش اور پھر دائرہ اسلام سے مشرف ہوتے وقت آپ کا وہ فرمانا، یہ ساری چیزیں حضرات گرامی قدر وقت شہادت آ گیا لیکن حضرت